دوستوں، آج ہم ایک ایسے نازک مسئلے پر بات کریں گے جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری مسلم دنیا کے مقدر کا فیصلہ کرے گا۔ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، مگر یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں اور ان کے اثرات پوری اسلامی دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ پہلا واقعہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کا ہے، جبکہ دوسرا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ہلاکت ہے۔ ان دونوں واقعات کو ایک ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مستقبل میں ہونے والی بڑی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 27 ستمبر 2023 کو اسرائیل کی ایئر فورس نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں 7 عمارتوں پر بینکر بسٹر میزائل داغے، جو انتہائی طاقتور ہتھیار ہیں اور یہ زمین میں موجود گہرے مورچوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان عمارتوں کو 30 سال قبل حزب اللہ کی قیادت نے اپنی حفاظت کے لیے تعمیر کیا تھا تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہ سکیں، لیکن اسرائیل کے ان جدید میزائلوں نے نہ صرف ان عمارتوں کو زمین بوس کر دیا بلکہ عمارتوں کے نیچے موجود مورچوں تک بھی پہنچ گئے جہاں حزب اللہ کی قیادت چھپی ہوئی تھی۔ اس حملے میں حسن نصر اللہ، ان کی صاحبزادی زینب اور ایران کے القدس بریگیڈ کی ڈپٹی کمانڈر جنرل عباس نیل فروشن شہید ہو گئے۔ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ اور ایران کو کمزور کرنے کی ایک بڑی کوشش تھی۔ اس دن اسرائیل نے لبنان میں مجموعی طور پر 140 حملے کیے، جس سے حزب اللہ کو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ واقعہ اسرائیل کی اس مسلسل جارحیت کا حصہ ہے جو وہ ایران، حزب اللہ اور حماس کے خلاف کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل نے غزہ پر ہزاروں حملے کیے ہیں جن میں لاکھوں لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اور پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ وہاں اب کوئی ایک عمارت بھی سلامت نہیں رہی۔ زخمیوں کو نہ دوائیں میسر ہیں اور نہ ہی خوراک۔ یہ حالات غزہ کی مظلوم عوام کی مشکلات کی عکاسی کرتے ہیں جنہیں بین الاقوامی برادری کی خاموشی کا سامنا ہے۔ ایران کو بھی اسی قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو بھی ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید کر دیا گیا۔ ایرانی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ حادثہ ایک سازش کے تحت کیا گیا جس میں سیٹلائٹ کے ذریعے ہیلی کاپٹر کے انجن اور نیویگیشن سسٹم کو جام کر دیا گیا تھا۔ اس حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی سمیت 9 لوگ ہلاک ہو گئے۔ دوستو، یہ حادثہ ایک بڑے سازشی جال کا حصہ تھا جس کا مقصد ایران کو اندرونی طور پر کمزور کرنا تھا۔ اس کے بعد حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو بھی ایران کے صدر کی شہادت کے بعد نشانہ بنایا گیا اور 31 جولائی 2024 کو انہیں بھی ایک میزائل حملے میں شہید کر دیا گیا۔ ان تمام واقعات کے باوجود ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلامی ممالک اسرائیل کی جارحیت پر کیوں خاموش ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اکثر اسلامی ممالک اس جنگ کو ایک شیعہ اور یہودی جنگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ 1948 سے فلسطین میں جاری تنازعات میں سنی مسلمانوں کی اکثریت عرب ممالک میں ہجرت کر چکی ہے اور اب وہاں شیعہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لبنان، شام، یمن اور ایران پر ایران کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عرب ممالک اس جنگ کو صرف ایک فرقہ وارانہ تنازع سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جنگ دراصل مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کا حصہ ہے۔ اسرائیل صرف شیعہ مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے خلاف ہے اور اس کا مقصد پورے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنا ہے۔ اسرائیل کے عزائم میں سعودی عرب سمیت دیگر مسلم ممالک بھی شامل ہیں اور وہ ہر مسلمان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی۔ اسرائیل کی شیعہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خیبر یہودیوں کا ایک اہم اقتصادی اور عسکری مرکز تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے یہودیوں میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف ایک تاریخی نفرت پیدا ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ارد گرد موجود ممالک میں زیادہ تر شیعہ آبادی ہے جو ایران کی حمایت میں ہے اور اسی لیے اسرائیل گزشتہ 50 سال سے شیعہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ دوستوں، دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایران پر براہ راست حملہ ہو سکتا ہے؟ جواب ہاں میں ہے، لیکن فی الحال ایران کا سب سے بڑا دفاع روس ہے۔ روس نہیں چاہتا کہ امریکہ اور اسرائیل اس کی سرحدوں تک پہنچ جائیں، اسی لیے وہ ایران کو مکمل حمایت فراہم کر رہا ہے۔ ایران کے دائیں بائیں افغانستان، پاکستان، ترکی اور وسطی ایشیائی ممالک جیسے مضبوط ہمسائے موجود ہیں۔ ترکی کی فوج اور قوم مضبوط ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کی 20% آبادی شیعہ ہے۔ افغانستان نے 3 عالمی طاقتوں برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ کو شکست دی ہے۔ ان ممالک کی موجودگی اسرائیل اور امریکہ کو ایران پر حملے سے روکتی ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ
ان ممالک کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جنگ پاکستان کو بھی شدید متاثر کرے گی۔ پاکستان جو پہلے ہی افغان جنگ کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکا، ایران کی جنگ میں شامل ہونے سے مزید نقصان اٹھائے گا۔ اسرائیل کے لیے پاکستان کا ایٹمی پروگرام ناقابل برداشت ہے اور وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش بھی کی جا سکتی ہے اور پورے عالم اسلام کو اسرائیل کا غلام بنایا جا سکتا ہے۔ دوستوں، یہ جنگ صرف ایران یا شیعہ مسلمانوں تک محدود نہیں رہے گی، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ ہمیں ان سازشوں کو سمجھنا ہوگا اور اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ علم، ٹیکنالوجی اور جہالت کی اس لڑائی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی بھی اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو شاید ہمارے پاس موقع ختم ہو جائے۔